اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا اس کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ اس کی گھاس کو کاٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان و زمین کے پیدا فرمانے سے بھی پہلے حرم قرار دے دیا تھا۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و قتال حلال نہ تھا، میرے لیے بھی ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے اور اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اور اس کے لقطہ گری پڑی چیز کو صرف وہی شخص اٹھائے جو لقطہ کو روشناس کرائے، اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ازخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کے بھیڑوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ازخر نامی گھاس مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، یعنی یہاں امن ہی امن ہو اور کوئی خوف نہ ہو جو یہاں کے رہنے والوں کے دامنگیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے مکہ کو شرن اور قدرن امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور سورہ عنکبوت میں فرمان الہی ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا حلال نہیں، یعنی اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے، اور یہ دعا بہت مناسب تھی کیونکہ یہ تعمیر کعبہ سے قبل تھی اور اس وقت بالکل غیر آباد وادی تھی۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں اس موقع پر یہی دعا مناسب تھی کیونکہ یہ دعا تعمیر کعبہ اور اہل و عیال کے رہائش پذیر ہونے کی، حتیٰ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بھی بات کی تھی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 13 برس چھوٹے تھے، اسی لیے تو اس دعا کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے،
بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو دوزخ کا عذاب بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو صرف مومنوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق تو میں کافروں کو بھی اسی طرح دوں گا جس طرح مومنوں کو دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو پیدا تو کروں مگر انہیں رزق نہ دوں؟ میں کافروں کو بھی دنیا میں کسی قدر متمتع تو کروں گا، مگر پھر انہیں عذاب بھگتنے کے لیے جہنم رسید کر دوں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو اور ان سب کو آپ کے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، آپ کے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمناک نہ کر دے۔ سورہ لقمان کا ارشاد ہے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتلا دیں گے۔ بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت میں جن پر تکیہ لگاتے ہیں وہ سونے کے بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگانی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان کو تھوڑی مدت تک فائدہ پہنچانے کے بعد بالآخر اسے جہنم رسید کر دوں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج میں، بہت سی بستیاں ہیں میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے اور اس کا بیٹا بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انہیں رزق عطا کرتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔